انسان کو جب بیماری آتی ہے اور اس کا شروع کا ابتدائی مرحلہ رہتا ہے اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ بیمار آدمی ہے، یہ بیماری اس کو لگی ہے، تو وہ اس کو سمجھتا بھی ہے اور علاج کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ اگر اس پر وہ توجہ نہیں دیتا تو بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بیمار کو بیماری کا احساس تک نہیں رہتا کہ میں بیمار ہوں، وہ اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے اور نہ تو وہ پرہیز کرتا ہے نہ تو وہ دوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی بیماری ہی کو بھلا بیٹھا ہے۔ ایسے ہی جو فتنے ہیں اور امت کے لیے جو امتحانات اور آزمائش کی چیزیں، خطرے کی چیزیں ہیں، وہ شروع میں تو بہت انسان احتیاط کرتا ہے، ڈرتا ہے، مرتا ہے، اور جب یہ چیز بالکل کامن ہو جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری ہر چھوٹے بڑے میں، عالم و جاہل میں، نمازی بے نمازی میں، مردوں میں عورتوں میں، تو اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں، پڑھنے کے زمانے میں، ٹرانزسٹر اگر کسی عالم کے پاس ہوتا، ریڈیو اگر ہوتا، تو اسے امامت سے نکال دیا جاتا، اگر مؤذن ہے تو اسے مؤذنی سے سبکدوش کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر، یہ مسجد کا خادم ہو کر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث و جانشین ہو کر یہ ریڈیو رکھا ہے، حالانکہ خبریں سننے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی ننگی تصویر نہیں آتی، لیکن اس زمانے کے اندر جب ٹی وی کا نام و نشان نہیں تھا، چینلوں کا نام و نشان نہیں تھا، اور کیبل کا نام و نشان نہیں تھا، وی سی آر کہیں لاکھوں آدمیوں میں کسی ایک کے پاس ہو تو ہو، وہ بھی نہ ہو، صرف ریڈیو ایک بری چیز سمجھی جاتی تھی۔ اب آپ اس زمانے کے اندر آپ خود جتنے علماء کو جانتے ہیں، اماموں کو جانتے ہیں، اہل علم کو، اہل حق کو جانتے ہیں، بہت کم گھر ایسے بچے ہیں تو ٹی ویوں سے خالی۔ اب اگر کوئی کہے یہ بری چیز ہے تو یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا، اللہ اکبر، یہ کون سے زمانے کی بات کر رہا، دور جاہلیت کی بات کر رہا، اس کو اس زمانے میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتا ہے ٹی وی نہیں ہونا چاہیے، کیسے بچے جئیں گے، بیوی کیسے رہے گی، اور گھر کا آرام کیسے رہے گا، اور ہمارا گھر ماڈرنائز کیسے ہوگا۔ اس گناہ کے تصور کے بغیر آج ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ان ظالموں نے، اسلام مسلمان دشمنوں نے ہمارا رشتہ ان گناہوں سے اتنا مضبوط کر دیا کہ اس کو کاٹ کر ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری بچی کو بیاہ کر کر اس گھر میں کیسے دیں، اس گھر کے اندر ٹی وی بھی نہیں۔ بتائیے کیا سوچ مسلمانوں کی ہو چکی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ گھر گھر کے اندر ناچ گانا ہوگا، اور لوگ رات کو لہو و لعب کے اندر مشغول ہوں گے، مبتلا ہوں گے، اور صبح میں جب اٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو ناچ گانے کی وجہ سے بدل دیا ہوگا۔
آج تصور ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز گناہ کبیرہ ہے۔ جو عورتیں با پردہ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، جو عورتیں مادر پدر آزاد ہیں، فواحش اور بدکار عورتوں کے کپڑے پہنتی ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر پردہ کیا ہے اس کو سوچا بھی نہیں، نہ ماں کو دیکھا، نہ دادی کو دیکھا، نہ نانی کو دیکھا، ان کی بات چھوڑیے، جو برقع پہن کر جو عورتیں نکلتی ہیں، ہاتھ میں گلوز ڈالی ہوئی ہیں، اسکارف منہ پر ہے، پیروں میں ساکس ہیں، ٹی وی چل رہی ہے، ناچنے گانے والے آ رہے ہیں، اور یہ آرام سے بیٹھ کر ان ناچنے گانے والوں کا دیدار کر رہی ہے۔ کیا اس کو ان حرامی لوگوں کا دیدار کرنا، دیکھنا کیا حلال ہے؟ صرف بازار کے مردوں کو ان کے آنکھوں سے اپنے آپ کو چھپانا، اور یہاں کھلے عام ناچنے گانے والوں کو دیکھنا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کلام پاک کے اندر سورہ نور میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومنوں کو حکم دیجئے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، وہیں اگلی آیت میں حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں کو کہ اپنی نگاہوں کی وہ بھی حفاظت کریں۔ جیسے مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، عورت کا مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ اور یہ نچیے، یہ بدکاری کرنے والے، یہ حرام کاری کرنے والے، یہ حرام کا گوشت کھانے والے نمازیوں کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں، حاجیوں کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں، داعیوں کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں، پرہیزگاروں کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں، اور امت کی بیٹیاں فاطمہ نام کی، زینب نام کی، رقیہ نام کی، ام کلثوم نام کی، عائشہ نام کی، بلا جھجک ان کو دیکھ رہی ہیں، اور آج اس کا احساس بھی نہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو ازواج مطہرات تشریف فرما دی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا صحابی ہیں، اندھے ہیں، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ یہ تو بیچارے اندھے ہیں، ہمیں نہیں دیکھیں گے، اور پردہ اور حجاب ون وے ہے، ایک طرفہ ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، وہ تو دیکھ نہیں سکتے، اندھے ہیں، اور جب آئیں گے تو ہم خاموش ہو جائیں گے، ان کو کیا پتا کہ کون بیٹا ہے کون بیٹی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دو ازواج مطہرات کو دیکھا تو آپ نے فرمایا جاؤ اندر پردہ کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اندھے نابینا دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے افعمیانی انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ وہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، تم تو دیکھ رہے ہو۔ جس آدمی کو سامنے دیکھنا اور جس مرد کو جس عورت کو دیکھنا حلال ہے، اس کو وہ تصویر میں بھی دیکھ سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی دیکھ سکتا ہے۔ ماں کو دیکھنا حلال ہے، بیوی کو دیکھنا حلال ہے، بیٹی کو دیکھنا حلال ہے، بہن کو دیکھنا حلال ہے، نانی دادی پھوپھی خالہ کو دیکھنا حلال ہے۔ خدا نہ کرے اگر تصویر کسی ضرورت سے لے لی گئی، تصویر میں بھی دیکھنا حلال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تصویر حلال ہے حرام ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ جس کو ایسے دیکھنا حلال، سامنے روبرو،
اس کو تصویر میں بھی دیکھنا حلال، اور جس کو سامنے دیکھنا حرام اس کو تصویر میں بھی دیکھنا حرام۔ ہماری مائیں اور بہنیں، امت کی بیٹیاں آج فلم کی اسکرین پر اور ٹی وی کے پردے پر جن ناچنے گانے والوں کو اور جن حرام خوروں کو دیکھ رہی ہیں، کیا ان کو ایسے روبرو دیکھنا حلال ہے؟ جائز؟ جو ٹی وی میں دیکھنا ان کو حلال ہو گیا؟ اور مرد جن عورتوں کو دیکھتا ہے، کیا روبرو ان سے مصافحہ کرنا اور ان سے بات چیت کرنا بلا وجہ اور ان کو دیکھنا کیا جائز ہے؟ اور یہ چیز ایسے آ گئی کہ اب اس گناہ کا احساس بھی باقی نہیں رہا۔ اب جتنے گناہ کے چیزیں ہیں ان ظالموں نے ان کو سستا کر رکھا ہے۔ آپ 1,500-2,000 کے موبائل کے اندر ٹی وی چینل خریدیے گا اور اس کو دیکھیے گا، گندی گندی فلمیں آپ خریدیے گا اور اس کو دیکھیے گا، اور پھر ایک ہے ثواب جاریہ، کسی نے کنواں کھودا اور اس سے گاؤں والے پانی پی رہے ہیں، کھیتی کو سیراب کیا جا رہا ہے، جانور پانی پیتا ہے، چڑیا پانی پیتی ہے، تو سب اجر کنواں کھودنے والے کو، بورویل بنانے والے کو، ٹینکی لگانے والے کو دے گا اللہ تعالیٰ، جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، اگرچہ کہ وہ آدمی مر جائے۔ اس کو ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ اور ایک عذاب جاریہ ہے کہ آدمی بلوٹوتھ سے اپنے ساتھی کو لے یار مفت کے اندر فلم لے لے، گانا لے لے، اور گندی فلم لے لے، گندی تصویریں لے لے، جب تک وہ دیکھتا رہے گا اور جب تک وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا اور گناہ کرتا رہے گا، اللہ اس کے کھاتے میں جتنا عذاب لکھے گا بلوٹوتھ سے بھیجنے والے کو اللہ اتنا ہی عذاب دے گا۔ پھر اس نے 10 آدمیوں کو بھیجا، وہ بھی خاموش نہیں رہا، وہ اپنے کلاس میں گیا، یہ SLC پڑھ رہا تھا، وہ ساتھ میں، وہ کالج پڑھ رہا تھا، یہ SLC پڑھ رہا تھا، تو اپنے کالج کے ساتھیوں کو، اپنے ہم کلاس کو اس نے بلوٹوتھ کہا کہ آن کرو، جتنے یہ لوگ دیکھیں گے اور ان کو جو عذاب ہوگا اتنا ہی عذاب اس کو اللہ تبارک تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے۔ یہ عذاب جاریہ ہے، بلا وجہ کا عذاب۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، اگر کسی کی نماز بھول کر چھوٹ جائے، انسان ہے، غلطی ہے، فجر کی نماز میں سو گیا، غسل کرنے میں تاخیر ہو گئی، الارم نہیں بج سکی، کوئی مسئلہ ہو گیا، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کو اگر قضا نماز پڑھنی ہے تو لوگوں کے سامنے نہ پڑھے، اس لیے کہ اپنے گناہ پر دنیا میں اگر کوئی کسی کو گواہ بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت کے دن رحم و کرم کا معاملہ کرنے کا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا میں اپنے گناہ پر گواہ بنا لیے تھے۔ اب یہ معاملہ اللہ اور اس کے درمیان نہ رہا، بلکہ اس نے اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو گواہ بنا لیا۔ کسی انسان سے، کسی نوجوان سے غلطی ہو گئی، اس نے فلم کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، گندی فلم کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، گانے کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، امیجز کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، تو اس کی عقل مندی، شرافت اسی بات میں ہے کہ وہ اس کو دیکھنا ہے، گناہ کرنا ہے، کر لیا، اس کو ڈیلیٹ کر دے۔ اگر وہ دوسرے ساتھیوں تک پہنچایا عذاب جاریہ کے طور پر، پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے اپنے اس گناہ پر دوسروں کو گواہ بنا دیا ہے۔ اب اس نے اوروں کو ایک بہت بڑی ٹیم، اللہ تعالیٰ اگر معاف کرنا چاہیں گے تو جن لوگوں کو اس نے بلوٹوتھ سے بھیجا، وہ لوگ کہیں گے اے اللہ میرا یہ گناہ ہے، یہ معاف کر دے، اللہ کہیں گے نہ، تو پھر وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے آپ اس کا وہ جو گندی فلم اور امیجز
اور اس نے غیر شرعی چیزوں کو اس نے جو بلوٹوتھ سے بھیجا، آپ نے کیوں معاف کیا؟ اس لیے جب گناہ پر گواہ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور شان کریمی اس سے ہٹ جاتی ہے۔ آدمی اپنے گناہ پر کسی کو گواہ نہ بنائے۔ انسان ہے، اگر خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ کے دربار میں توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو سمندر کے جھاگ کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر گناہ لا، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ کی شان رحیمی، اللہ کی شان کریمی ہے۔ اور اگر اپنے گناہوں پر گواہ بنا لیا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے مسئلہ۔ اور بے حیائی کو پھیلانے کا جو منصوبہ تھا دجالی فتنے کا، آج وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آج سامسنگ کا فون ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی منی کا گانا ڈالنا، شیلا کا گانا ڈالنا، گندے گانے ڈالنا، یہ تو گناہ ہے۔ یہ موبائل سامسنگ کا ہے، کمپنی کا رنگ ٹون ہے، یہ نوکیا ہے اور نوکیا کا رنگ ٹون ہے۔ بڑے بڑے علماء کو آپ دیکھیں گے، موبائل کر دیکھیے، نوکیا کا رنگ ٹون بج رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو کوئی گانا ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، کوئی میوزک کا استعمال نہیں کیا، چائنا کا موبائل ہے، اسی کے اندر کچھ میوزک اس نے رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں موسیقی کا کہاں استعمال کر رہا ہوں۔ نوکیا کی جو رنگ ٹون ہے جو کمپنی سے دی جاتی ہے، اور ایل جی کی، سامسنگ کی، کمپنیوں کی رنگ ٹون بھی میوزک ہو، تو کیا کسی حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ایل جی والے اگر میوزک دے موبائل کے ساتھ مفت میں، وہ تمہارے لیے حلال ہے؟ دماغ کو کسی خبیث نے چاٹ لیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ 100 مسلمانوں میں 99 مسلمانوں کے موبائل کے اندر میوزک بجتی ہے، نماز کی حالت کے اندر، گھروں کے اندر، افطاری کے وقت، سحری کے وقت، تلاوت کے وقت۔ اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو مبعوث کیا، میری بعثت کے رسالت کے مقاصد میں سے، مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے مزامیر کو میں توڑ دوں، موسیقی کو میں ختم کر دوں۔ اور آج نماز کی حالت میں صاحب ہر مسجد کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہاں اپنے موبائل کو آف کر دیں۔ اب جیسے حرمین شریفین کے اندر اہل عرب اقامت کے بعد امام صاحب صفوں کو درست کرنے کا حکم دیتے ہیں، اب گویا ایک 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اگر کوئی مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہاں سے اقامت شروع کرے گا تو ہمارے پوترے پڑ پوترے کہیں گے، مؤذن کی گلے کی پلٹ پکڑ لیں گے، اقامت ہی پوری نہیں ہوئی۔ بھائی کیوں؟ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آتا تھا، موبائل کو بند کرو، تم نے اقامت کا وہ حصہ چھوڑ دیا۔ ایسا لگ رہا ہے ہر مسجد کے اندر، لیکن اس کے باوجود کسی کا دوسری رکعت کے اندر موبائل بجتا ہے، اور کسی کا تیسری رکعت کے اندر، کسی کا تحیات کے اندر۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیقی دلوں کے اندر نفاق ایسے پیدا کرتی ہے جیسے مردہ زمین کو پانی سبزہ پیدا کرتا ہے۔ ایک زمین ہے، ہریالی نہیں اٹھ رہی ہے، لیکن جب بارش آتی ہے اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر وہاں جو اندر بیج چھپے ہوئے تھے، کوئی سیتاپھل کھاتے کھاتے بچہ اسکول جاتے آتے بیج پھینک کر چلا گیا، کوئی سپوٹے کا بیج پھینک کر چلا گیا، اب بارش نہیں، بیچارہ اندر دفن ہے، مردہ زمین ہے، اب وہ زمین کے اندر دفن ہے۔ ایک راگی لے جانے والا، راگی کی کچھ حصہ اس زمین پر پڑ گیا، برسات آتی ہے اور زمین زندہ ہوتی ہے،
اور اس کے اندر جو چیزیں بیج وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اندر تر و تازگی، گھاس اور پیڑ پودے اس کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے مردہ زمین پر بارش پڑنے سے مردہ زمین سبزہ اگاتی ہے، یہ تمہارے ایل جی کا، سیمسنگ کا، نوکیا کا، کمپنی کا رنگ ٹون تمہارے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ اور نفاق جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ نفاق جانتے ہیں؟ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ بلڈ کینسر کیا ہے، ٹی بی کیا ہے، ہارٹ اٹیک کیا ہے، برین ٹیومر کیا ہے۔ میرے اللہ کی قسم، یہ ساری بیماریاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں آپ، اور کفر، شرک، یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، جتنی چیزیں ہیں اس کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیں، اور نفاق اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیں، یہ بھاری ہو جائے گا اور تمام دوسری چیزیں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس لیے کلام پاک میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کو اللہ تعالی جہنم کے ایسے مقام کے اندر ڈالے گا کہ جہاں نہ کوئی کافر جا سکے گا، نہ کوئی مشرک جا سکے گا، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی، اور اتنا خطرناک مقام ہوگا کہ خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگ رہی ہوگی۔ یہ مرض کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے جیب کے اندر آلہ ہے، ذرا نیٹ ورک 10 منٹ کے لیے ختم ہو جائے، ان ظالموں نے ہماری زندگی کا ایسا حصہ بنا دیا، آدمی ایسا بے چین ہو جاتا ہے گویا اس کی دل کی دھڑکن گویا ختم ہو رہی ہو، فوراً بھاگا ریچارج کرنے کے لیے، موبائل درست کرانے کے لیے، کمپنی کو ہزاروں فون کرے گا، انکمنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے، آؤٹ گوئنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اور ہماری جسم کے اعضاء جیسے ناک ہیں، کان ہیں، آنکھ ہے، گویا ایک جسم کا عضو ان ظالموں نے بنا کر رکھ دیا۔ اب وہ موسیقی بج رہی ہے عورت کے پاس، بچے کے پاس، میاں کے پاس، خاوند کے پاس، خاوند بیوی کے ساتھ ایکٹنگ ایسی کرتا ہے، اس دھرتی پر اگر کوئی تجھے جان دینے والا ہے یہ مرد ہے، مرد، اور عورت ایسی کلاکاری کے اندر اس نے شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ عورت اور شیطان میں کلاکاری میں مقابلہ ہو، ایکٹنگ کے اندر مقابلہ ہو، کائنات کے پورے شیاطین ایک عورت کے مقابلے میں ہار جائیں گے، اس لیے کہ اللہ جس نے شیاطین کو بنایا، عورتوں کو بنایا، اسی اللہ نے اپنے کلام پاک میں اس کو ذکر کروایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور 5ویں پارے میں کہا اللہ نے شیطان کے مکر کے بارے میں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے، شیطان کی چال ہے، وہ کمزور ہے، وہ بہت تیز نہیں ہے، مومن اس کو پہچان لیتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اچانک بادلوں کے اندر کڑک ہوئی اور روشنی آئی اور ایک نور کا کڑکا آنکھ کے اوپر پڑا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو ایک غیبی آواز آئی، اے عبد القادر، اس دھرتی میں ہم نے تجھے غوث پاک بنا دیا اور غوث اعظم بنا دیا، آج سے ہم نے تیری نمازوں کو معاف کر دیا، اس کے بعد تجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم ہوتے، آپ ہوتے، فوراً سینہ چوڑا ہو جاتا، سر بلند ہو جاتا، چہرے کو سنت نہیں، پیشاب پر کو ڈھیلا لینے کی تمیز نہیں، بیکا پردہ نہیں کرتے عورتیں، نماز کا اہتمام نہیں۔ خواب میں ولی آیا، میرے ہریا پیٹھا والا آیا، کالا پیٹا والا آیا، شیطان خبیث آیا ہوا، تیرا باوا آیا۔ ہر آدمی کا ایک مقام ہوتا ہے۔ میں مولوی صاحب، میں مدرسے کو جاتا ہوں، اگر آپ کو کہوں ٹھیک ہے آپ مدرسے کو گئے، مسجد کو گیا،
گئے نہیں نا، مولوی صاحب مسجد کو جاتی، مدرسے کو جاتی، مکتب کو جاتی، انجمن کو جاتی. میں اگر آپ کو یہ کہوں میں وائٹ ہاؤس کو گیا تھا، بش کے بعد جو بیٹھا ہے نے بنڈل مار رہا ہے. میری چیز نہیں ہے وہ. ایک ڈرائیور کہتا ہے میں KSRTC بس چلایا، میں والوو بس چلایا، میں BTS بس چلایا، میں ٹرک چلایا. ماننے کی بات ہے، اس کی ذات کی بات ہے. میں ناسا گیا تھا امریکہ، بیٹھ کو راکٹ چلایا، چاند کو جا کے آیا. تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق بات کر. چہرے کو سنت نہیں، لباس کافروں چماروں کا، نماز کا اہتمام نہیں، منہ پر لعنت. اور بولتا ہے ہر ایک بیٹھے والے آئے مجھے سلام کر کے گئے. شیطان ہے، شیطان ہے، دھوکہ دیتا ہے. اور اللہ والے دھوکہ نہیں کھاتے اس لیے کہ وہ فراست ایمانی رکھتے ہیں. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے وہ دیکھتے ہیں. ایک اللہ والا ہے، تہجد گزار ہے، پنج وقتہ نمازی ہے، کلام پاک کا تلاوت کرنے والا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھنے والا، ذکر کرنے والا. انہیں اگر یہ بولتا ہے، وہ اگر یہ کہتا ہے ہاں میرے خواب کے اندر کوئی اللہ والے آئے تھے، انہوں نے یہ بات کہی، تو یہ ملنے جلنے والی بات ہے. فجر کی نماز نہیں پڑھا ہوا ہے تو لعنت ہے منہ پر. اور غسل کیا نہیں کیا یہ بھی پتہ نہیں، اور بزرگوں کی بات ہے. استغفر اللہ. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان کے اندر تھے، تلواروں کے نیزوں کے سائے، آپ کو نماز نہیں معاف ہوئی تو میں کس کھیت کا ملی ہوں کہ مجھے نماز معاف ہو جائے. معاف ہونا تھا، آقا کو ہونا تھا. اس نے کہا کہ یہ داؤ تو نہیں چل سکا، یہ میچ میں ہار گیا، تو چلو اگلے سیزن کے اندر میں شپت لگاؤں گا اور میں جیت جاؤں گا. کہا اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا. کہیں گے آسمان سے ہمیں ڈگری مل گئی، کوئی ہمیں سلام کرے نہ کرے، کوئی عزت دے نہ دے، آسمان والے نے ہمارے علم کو قبول کر لیا اور کہا کہ تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خبیث میرے علم میں نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا، یہاں تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے. شیطان کا مکر بہت دیر تک قائم دائم نہیں رہتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات تہجد کے اندر سلا دیا، غافل کر دیا. بہت دیر وہ اپنی شیطانیت پر باقی نہیں رہ سکتا. مومن کی استقامت کے سامنے، مومن کی قوت کے سامنے، مومن کی قوت ایمانی کے سامنے جس طریقے سے موم اور آگ یہ دونوں قریب نہیں ہو سکتے. موم آگ کے قریب جائے گی پگھل جائے گی، اس کی مجال نہیں آگ کے سامنے وہ باقی رہے. شیطان کی مجال نہیں مومن کی قوت ایمانی کے سامنے وہ باقی رہے. آج جو لوگ کہتے ہیں کیا کرنا حضرت، پیچھے شیطان لگ جانا، اس سے داڑھی مڈا رہی، اس سے سود کھا رہی، اس سے ٹی وی دیکھ رہی، اس سے نہ تیرا ایمان کمزور ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، شیطان کو نہیں. شیطان کے مکر کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. اس کا مکر اور اس کی چال بازی کمزور ہے، چل نہیں سکتی، پل بھر ایک مومن کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک رات سلا دیا، دوسرے رات خود جگانے کے لیے آ گیا. امیر معاویہ اٹھو تہجد کا وقت ہو رہا ہے. کہا کون؟ کہا میں شیطان. شیطان اور تہجد کو جگا رہا ہے؟ تیرا کام تو بھیا نمازوں سے غافل کرنا اور تہجد سے غافل کرنا. دیکھ لیا کل ایک رات تہجد سے غافل کر کر کہ ایک تہجد سے کیا غافل کیا تم کو.
سارا دن رو 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 کر رب کو اتنا راضی کیا کہ رب نے تمہیں 100 تہجدوں سے زیادہ ثواب دے دیا. اب میں نہیں چاہتا کہ آج بھی تمہیں جو ہے تہجد سے غافل کرو پھر تم کو 100 کا ثواب ملے. چلو ایک ہی پڑھ لو، ایک ہی لے لو. شیطان اس کا مکر نہیں چل سکتا، دوسرے دن جگانے کے لیے آ گیا. لیکن سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا واقعہ اور ان کی سہیلیوں کا واقعہ جہاں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کیدکن عظیم، تمہارا جو مکر ہے یہ خطرناک ہے. عظیم کے معنی عظمت والا نہیں، بہت خطرناک ہے. شیطان کو کیا کہا؟ کمزور. اور شیطان کے مکر کو ہر کوئی بھانپ لے سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ جان بوجھ کر مبتلا ہو جائے، یہ الگ بات ہے. لیکن عورت اگر مکر کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت، آج الٹرا ساؤنڈ سسٹم، ایکسرا سسٹم اور سیٹلائٹ آسمانوں کے اوپر لاکھوں کلومیٹر اوپر ہے. وہ سیٹلائٹ زمین کے اندر ڈال کر کہاں زمین میں سونا ہے، زمین میں چاندی ہے، کہاں پیٹرول ہے، کہاں زمین کے اندر یورینیم ہے اور پتھر ہے، فلاں ہے، وہ وہاں سے پہچانتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم ایسا سیٹلائٹ نہیں بن سکا کہ عورت کے دل کے فریب اور مکر کو پہچان سکے. تو اب اس موسیقی نے کیا کیا؟ اب یہ عورت ہے مرد کے سامنے ایسا ناٹک، ایسا کھیل کھیلے گی کہ پورا ریموٹ اس کے ہاتھ میں، جس کو کہتے ہیں کہ جورو کا 1 نمبر کا غلام، پوری طریقے سے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک، اور ایسا مرض کہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں جورو کا غلام ہوں. ہر کوئی میں یہ سمجھتا ہوں میرے علاوہ دوسرا ہو سکتا ہے، میں نہیں، اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ کے علاوہ ہو. اور ہر کوئی جب اس کی اسکیننگ ہوگی اور اس کا ایکس رے لیا جائے گا، ایک سے بڑھ کر ایک نکلے گا. ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے دربار میں گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو بھائی، یہاں 2 پلیٹ فارم ہیں، ایک رائٹ کا پلیٹ فارم ہے، ایک لیفٹ کا پلیٹ فارم ہے. دیکھو سچ کہنا، اگر کوئی جھوٹ کہے گا تو اس کی سزا تمہیں معلوم ہے کہ پھانسی دی جائے گی. وہ یہ ہے جو جورو سے ڈرتا ہو، جورو کا غلام ہو، وہ اس طرف آ جائے، اور جو نہیں ڈرتا ہو وہ بائیں طرف آ جائے، 1 نمبر پر آ جائے. پورے کے پورے گاؤں والے سب ایک طرف آ گئے، 2 نمبر پلیٹ فارم پر آ گئے، اور صاف کہا کہ بادشاہ جہاں پنا اس میں چھپانے کی کیا بات ہے، عورت تو مکر و فریب کا مجسمہ ہے، دیوی ہے، اور اگر نہ کریں تو گھر کی جو ہے روٹی چل نہیں سکتی، مجبور ہے، تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے. سبوں نے اقرار کر لیا. اب 1 نمبر پر پلیٹ فارم پر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا. بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی. بادشاہ نے کہا ہاں دیکھو یہ آدمی ہے جو جورو سے نہیں ڈرتا، جورو کا غلام نہیں، اس کو سپہ سالار کا عہدہ دیا جائے گا، فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا جائے گا اور بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا. اس نے کہا حضور، انعامات اور یہ عہدہ دینے سے پہلے اگر جان کی امان ہو تو ایک بات کہوں. کہا کہ کیا؟ کہا میری جورو نے کہا سب لوگ جس طرف جاتے اس طرف نہیں جانا، تو میں دوسری طرف جانا. یہ ان سے بڑھ کر یہ غلام نکل گیا. یہ میوزک اور موسیقی یہ دل میں ایسا نفاق پیدا کرتی ہے کہ خاوند بیوی کو دھوکا، بیوی خاوند کو دھوکا، اولاد ماں باپ کو دھوکا، ماں باپ اولاد کو دھوکا، بھائی بہن کو دھوکا، بہن بھائی کو دھوکا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیوبند کے مفتیوں نے، بریلیوں کے مفتیوں نے نہیں فرمایا ہے. موسیقی دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے. اب یہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرے گی اپنے قانون کے سامنے، اس لیے کہ اس کا مکر، اس کا فریب قرآن نے اس کو سند دی، قرآن نے اس کو کہا. اور قرآن نازل کرنے والا اللہ اور عورتوں کو بنانے والا اللہ، اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، تمہارا مکر فریب خطرناک ہے. 24 گھنٹے رات کو سونے تک میوزک، اٹھنے سے لے کر
سبزی کاٹتے ہوئے ٹی وی چل رہی ہے، کھانا پکاتے ہوئے ٹی وی چل رہی ہے، غسل خانے کے اندر میوزک چل رہا ہے، اور جو ہے صاحب کھانا کھا رہے ہیں، استنجا کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، واشنگ مشین میں کپڑے ڈال رہے ہیں۔ اب یہ نفاق پیدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا غلط کہا، آپ کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم سب دھوکے کی زندگی میں ہیں، عورت ہم کو بے وقوف بنا رہی، اس کے لیے دن کی کڑاکے کی دھوپ کے اندر بیچارہ مزدوری کرتا ہے۔ ایک مرتبہ میں حج بیت اللہ تھا یا عمرے کا سفر تھا، گیا ہوا تھا، کڑاکے کی گرمی، جیسے اب 50 پر 2 50 پر 4 ڈگری گرمی مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، جیسے اپریل مئی میں یہاں گرمی ہوتی ہے، ایسے سخت گرمی کا سیزن، کھجور کے پکنے کا سیزن، ایسے موسم میں کبھی گیا تھا۔ کھڑکی کھول کر جو میں دیکھا تو یہ جو ہے 10-10 20-20 35-35 مالوں کی عمارتیں، اور اے سی اس کا جو آؤٹر باہر لگا ہوا ہے، اس کے مرمت کرنے والے ایک تختہ رسی سے لٹکا ہوا، خطرناک قسم کی گرمی، اور اسے جو ہے وہ مرمت کر رہا ہے، کوئی پائپ مار رہا ہے، کوئی چونے گارے کا کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ میری بیوی سکھی رہے، میری اولاد سکھی رہے، اس کے خاطر وہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ دن کے 12 بجے جب دھوپ اپنی شباب پر 50 ڈگری کے آس پاس گرمی، اے سی کے اندر سے ذرا سا باہر ہم گئے تو ایسا لگتا تھا کہ جہنم کے تھپڑے لگ رہے ہوں، اور اس کی بیوی نے اس کو بے وقوف بنایا ہوگا۔ ابھی اگر دنیا میں کوئی تمہارا چاہنے والا ہے، تمہارے دل کو، درد کو سمجھنے والا، اس لیے یہ سب کچھ قربانی دے رہا، اور اتنا تھکاتا ہے دنیا کے میں، دوسروں کو بے وقوف بنانا، قرض لے کر ڈبانا، زمینیں ڈبانا اور مال ڈبانا۔ کیوں؟ میری بیوی خوش رہے، میری اولاد خوش رہے۔ اللہ کی قسم سب دھوکا ہے، دھوکا ہے، کوئی کسی کے کام آنے والے نہیں، نہ بیوی خاوند کے، نہ خاوند بیوی کے، نہ اولاد ماں باپ کے، نہ ماں باپ اولاد کے، سب دھوکا ہے۔ قرآن نے صاف کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب بھاگ جائیں گے، سب بھاگ جائیں گے۔ دودھ پیتا بچہ جب اپنی ماں کی طرف لپکے گا، سورہ حج کی شروع کی آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یوم تذہب کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن دودھ پلانے والی دودھ پلاتی عورت کو بھول جائے گی، اماں اماں کر کر لپکے گی ماں، جب قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا، اپنے بچے کو دیکھ کر کہے گی میں تجھے نہیں جانتی کہ تو کون ہے، 2 منٹ پہلے سینے کو لگا کر دودھ پلائی تھی، قیامت کا زلزلہ آیا تھا، اسے نکال کر پھینک دیا تھا۔ بچے کو کیا پتا کہ قیامت کیا ہوتی ہے، زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ رینگتا ہوا ماں کی طرف جائے گا، امی امی کہے گا، ماں کہے گی میں تجھے نہیں جانتی تو کون ہے۔ ایسے حالتوں کے اندر یہ میوزک، یہ موسیقی، یہ جو ہے ٹی وی، یہ FM، یہ دلوں کے اندر نفاق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مردہ زمین پر پانی سبزہ اگاتا ہے، یہ نفاق دلوں کے اندر جو ہے، یہ موسیقی، یہ میوزک دلوں کے اندر نفاق ہوگا، اور کیا کیا دجالی کتنے انشاءاللہ ہم کا عرض کریں گے۔ اکثر شوہر داڑھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن بیوی منع کرتی ہے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر بیوی حاملہ ہو تو شوہر قربانی دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیا بیوی کی قربانی یا جانور کی قربانی؟ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اگر حالت حمل میں ہو بچوں کی ختنہ نہیں کرنا چاہیے، جانور کی قربانی نہیں دینی چاہیے، اگر جو ہے چھری چلے گی تو ایکدار بچہ پیدا ہوگا، بچے کے جسم پر چھری چلے گی، یہ سب جاہلیت کی کافرانہ مشرکانہ رسوم و رواج ہیں، یہ غلط بات ہے۔ عورت اگر حاملہ ہو بچوں کی ختنہ بھی کرائی جا سکتی ہے، عورت حاملہ ہو قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حدیث بتائی تھی؟ سینکڑوں حدیثیں ہیں جو آپ نے بتائی تھی، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے تک باقی نہیں رکھا، امت تک اس کو پہنچا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں؟ دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور بشری سارے تقاضے آپ کے ساتھ لاحق تھے۔ بھوک آپ کو لگتی تھی، پیاس آپ کو لگتی تھی، کوئی پتھر مارے آپ کو زخم لگتا تھا،
اور آپ کا جسم پھٹے تو جیسے اور انسانوں کا خون، لیکن سائے کے بارے میں علماء کرام کی، خود علماء دیوبند کی دو رائے بطور معجزے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑا کرتا تھا، یہ بعض علماء نے فرمایا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ بشری تقاضوں کے قاتل جو ہے سایہ ہو جاتا تھا۔ ہمارے مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ سایہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک مسلمان آدمی کافر کے جنازے کو کاندھا دے سکتا ہے یا نہیں، اور جلانے تک وہاں تھا تو یہ کوئی گناہ کی بات تو نہیں؟ دیکھیے، ایک کافر جب مرتا ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے، دوستی تعلقات وغیرہ ہیں، تو اس کی موت کے بعد، اس کے دہن کے بعد گئے اور اس کی کچھ ضروری تقاضے تھے انسانیت کے خاطر، اس کے گھر کو روٹی دلانا تھا، سالن دلانا تھا، پھول دلانا تھا، یا اسے پیسوں کی ضرورت تھی، مدد کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رہنا اس لیے کہ اب اس کی روح نکلنے کے بعد عالم برزخ میں وہ داخل ہو چکا ہے اور اس کی پٹائی شروع ہو چکی ہے۔ عذاب کی جگہ پر خود رہنے سے اس کے اثرات اس آدمی کو بھی پڑ سکتے ہیں، اس لیے ایک مسلمان آدمی کو ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا کیسا ہے؟ انجیکشن لے سکتے ہیں، گلوکوز چڑھا سکتے ہیں، آنکھ میں سرما ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، کٹنگ لے سکتے ہیں، ناخن تراش سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ کسی نوجوان کو اگر سوتے ہوئے غسل ٹوٹ جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تو اس کا روزہ جو ہے جائے گا نہیں، اپنے روزے کو وہ کنٹینیو کرے۔ لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کے مدارس، یہ بہت پرانا سوال تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے علماء کرام اس سلسلے میں بہت محتاط رویہ اختیار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے پردے اور حجاب کے تعلق سے جو ہدایتیں وہ اتنے سخت ہیں کہ وہ اجازت نہیں دیتے کہ عورت کو گھر کے ماحول سے نکال کر کسی اور ماحول کے اندر اس کو رکھا جائے۔ لہذا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے جتنے بڑے اکابرین علماء دیوبند ہیں، یہ بڑے سختی سے اس کے کٹر مخالف، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں میسور روڈ کے اندر جو سراج العلوم مدرسہ ہے، کافی قدیم مدرسہ، وہاں مولانا مختار صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہاں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ انہوں نے لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کا ایک مدرسہ، وہیں اولڈ پنچن محلہ ونایکا تھیٹر ہے اس کے بغل میں، وہاں انہوں نے ایک عمارت بنوائی۔ عمارت تو بنوا دی، عمارت بنوانے کے بعد جب علماء دیوبند سے رجوع کیا، اکابرین سے رجوع کیا کہ لڑکوں کے ہاسٹل کا تو مدرسہ ہے اور لڑکیوں کے ہاسٹل کے مدرسے کو عمارت تو بنا دی گئی ہے، اب آگے کیا کیا جائے، تو تمام علماء کرام نے متفقہ طور پر منع کر دیا کہ اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین اس سے جو ہے رکا کرتے تھے اور پرہیز کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے ہمارے اکابرین کی ہدایتوں کو بالائے طاق رکھ کر اس قسم کے مدارس کو کھولا، وہ اس کا انجام بھگت رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر وہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ میں رمضان المبارک کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، اللہ کا گھر، اب روزے کی حالت تو نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر اب روزہ ہوتا تو روزے کی حالت میں، مجھے سمجھیے گا ایک سچا عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں لڑکیوں کے ہاسٹل کے مدرسے کا۔ ایک مرتبہ کڑاکے کی گرمی میں گجرات کے اندر میرا پروگرام تھا، بیان تھا۔ میں جب بیان کو جاتا ہوں آگے پیچھے وقت لے کر جاتا ہوں، اس لیے کہ سواریوں کا قصہ ہے، گاڑی پنچر ہو گئی، ہوائی جہاز آگے پیچھے ہو گیا، ٹرین ہے کینسل ہو گئی، یا ایک پٹری ٹوٹ گئی، اتنا وقت لے کر جاتا ہوں 11-12 گھنٹے کہ بھئی اگر کچھ حادثہ بھی ہو جائے۔ چنانچہ ایک جگہ جھارکھنڈ میں پروگرام میں گیا، پہلے دن ایسی تیز و تند ہوا چلی کہ سارا خیمہ اکھڑ کر کہیں جا کر پڑ گیا۔ تو اللہ کے فضل سے ہاتھ میں میرا دوسرے دن کا وقت تھا، میں نے کہا کہ آپ جو ہے پشیمان مت ہوئیے گا، دل کو چھوٹا مت کیجیے، میرا جو ٹکٹ ہے تیسرے دن کا ہے، میں رک جاؤں گا، اللہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مراد کو پورا کیا، جلسہ پوری طریقے سے کامیاب ہو گیا۔ تو چنانچہ بزرگان دین، اولیاء کرام، مستجاب الدعوات جو حضرات ہیں، ان سے میں ملاقات کرتا ہوں اور ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے میزبان سے پوچھا کہ قرب و جوار کے اندر، اور ایک بات یاد رکھیے گا
اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور اس بات کو جان کر کہ مجھے موت کے بعد جو کلمے میں کہنے جا رہا ہوں ان کو اللہ کے پاس مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ الگ بات ہے. نکالنے والے مستورات کی جماعتیں نکالے، مدارس قائم کرے، وہ جانے، اللہ جانے. ان کے بزرگ کہتے ہوں گے، ان کے پاس کوئی جواز کی دلیل ہوگی، ان کے پاس کوئی فتویٰ ہوگا، لیکن یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو سنیے گا. میں نے کہا کہ کوئی اللہ والے ہوں. کہا حضرت یہاں ایک لڑکیوں کا نسوان مدرسہ ہے، وہاں ایک محتمم صاحب ہیں، 80 سال کے آس پاس ہے، بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ. خطرناک قسم کی گرمی، کار سے اتر کر اسی کار سے ان کے کمرے کے جانے تک پانی تر بتر ہو گیا جبہ. اور پھر جب واپس آئے تو چپل ایسا لگ رہا تھا کہ بھٹی میں ڈال کر اس کو گرم کیا گیا ہو. بہرحال حضرت سے مصافحہ ہوا، ملاقات ہوئی اور حضرت سے دعائیں لی اور حضرت کو کہا. حضرت شاید وہ شوگر والی چائے نہیں پیتے تھے. میں نے کہا ایک گھونٹ جھوٹا کر دے دیجیے، میں اس کو پی لوں گا. پی لیا، کر لیا، ہو گیا سفر. ایک وقت تھا آیا چلا گیا. یہاں بنگلور کی ایک لڑکی اس مدرسے میں پڑھا کرتی تھی اور میں نے وہ حضرت کو بھی تذکرہ کیا اور انہوں نے بھی مجھے پوچھا. میں نے کہا بھائی حضرت ان کی شادی ہو چکی ہے، صاحب اولاد ہے. میں اس بچی کو جانتا ہوں اس لیے کہ ان کے دادا وہ ہمارے بڑے قریب تھے. مستورات کی اجتماع وہاں جو ہے ہوا کرتا تھا. میں اور تفصیلات نہیں بیان کروں گا اس لیے کہ آپ اشاروں سے بھانپ لیں گے وہ بچی کون ہے. تو چنانچہ میں نے جب آیا تو اور اس بچی سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ فلاں حضرت نے تجھ کو یاد کیا ہے اور حضرت نے سلام سنایا ہے، اللہ کی قسم کہہ رہا. تو وہ بچی کہنے لگی بڈھا ابھی مریا نہیں کیا. میں نے کہا کیا بات کر رہی ہے تو؟ میں اللہ والا سمجھ کر گیا ہوں اور میں نے ان کا جھوٹا پیا ہے اور سر پر ہاتھ پھیرا ہے، دعائیں لی ہیں. کہا بڈھا مرا نہیں کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا تیرے ساتھ کچھ بدتمیزی کی کیا؟ وہ شرما کر خاموش رہ گئی. میں نے بہت فورس کیا تو اس نے اپنی زبان سے نہیں کہا. میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آئندہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ہم اپنی بچی کو وہ حضرت کے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں مدرسے میں، تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بتا کیا اس بچی کو اس مدرسے میں چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس نے صاف کہا خدا کی قسم اللہ کے لیے اسے مرنے دو، قبرستان میں دفن کر دو، حضرت کے پاس مت چھوڑو. اب وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے. عورت کا مسئلہ بڑا نازک ہے اور اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہے. ہمارے حضرت اقدس بلکہ ہمارے سروں کے سرتاج اللہ قادر آپ کے سائے کو ہمارے اوپر قائم و دائم رکھے. جیسے عبد الرحمن السدیس دار جو ہے حرم شریف کی روح ہے، اور جب عبد الرحمن السدیس حرم شریف کے اندر نماز پڑھاتے ہیں، دعا پڑھاتے ہیں، قنوت پڑھاتے ہیں، پورا حرم گویا ان کے ساتھ پڑھنے لگتا ہے اور ان کی دعاؤں پر آمین کرنے لگتا ہے اور ذرہ ذرہ کانپنے لگتا ہے. تو جیسے عبد الرحمن السدیسی صاحب حرم شریف کی زینت ہیں، دارالعلوم دیوبند کے سردار اور سرخیل اور دارالعلوم دیوبند کی زینت حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہ عالیہ ہیں. حضرت نے درس کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ پردے کے پیچھے جا کر عورتوں کو پڑھاتے ہیں، عورت ان کی آواز کو سن لیتی ہے. حضرت نے فرمایا عورت بات بھی نہ کرے، عورت دیکھے بھی نہیں، عورت مصافحہ بھی نہ کرے. عورت کے ہاتھوں کی جو ان کی بنگڑیوں کی آواز ہے، پیروں کی بازیب کی جو آواز ہے، اس کو قرآن شریف نے کہا کہ اس آواز کو بھی ختم کرنا چاہیے. تو جہاں کلام پاک کے اندر عورت کے پازیب کی آواز، گھرگھر کی آواز اور ہاتھوں کی جو ہے بنگڑیوں کی گھنگھناہٹ کو مرد کو سننے سے منع کیا کہ وہ سن کر تمہارے دل میں اس کا فتنہ پیدا ہوگا. تو پھر مرد اپنے مکمل قبضے میں رکھ کر وہ عورتوں کا اسکول، عورتوں کا مدرسہ کیسے ہاسٹل والا قائم کر سکتا ہے؟ میری سمجھ سے یہ چیز باہر ہے. جو حضرات کر رہے ہیں وہ جانیں، ان کے پاس فتویٰ ہوگا، فتویٰ ہر چیز کا ملتا ہے. اب تو دیوبند کے اندر علماء دیوبند نے لڑکیوں کا مدرسہ کھول رکھا ہے. حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہ عالیہ جو ہمارے استاد محترم ہیں اور ہمارے بڑے ہیں، اکابر ہیں، ان کے بھائی ہیں چھوٹے حضرت مولانا اسجد مدنی دامت برکاتہ، انہوں نے لڑکیوں کا مدرسہ وہاں پر کھول رکھا ہے. لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ ہاسٹل والا ہے
آ کر پڑھ کر جانے والا ہے۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے یہ کہہ کر ہاسٹل کا مدرسہ چھوڑ دیا کہ ہمارے اکابر منع کرتے تھے، تو فرقہ باطلہ والے ہاسٹل کے مدارس عورتوں کے قائم کر کر عورتوں کے ذریعے سے مردوں کے نظریات کو خراب کر رہے ہیں اور باطل عقائد امت کے اندر داخل کر رہے ہیں، تو مجبوراً اس کو وہ قائم کر رہے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور جو ہمارے اکابرین کا نظریہ اور جو میں نے واقعہ بیان کیا، ہندوپور آپ جانتے ہیں کہ یہاں آپ کرناٹک کی سرحد سے نکلیں گے تو سب سے پہلا شاید آندھرا کا قریبی علاقہ جو ملتا ہے، بڑا شہر، وہ ہندوپور ملتا ہے۔ وہاں ایک مدرسہ تھا لڑکیوں کا، میں پہلے بیانات کو جایا کرتا تھا، اکثر باہر جاتا ہوں، قرب و جوار میں نہیں جاتا، تو 1 سال پہلے لڑکیوں کا مدرسہ تھا، دوسرے سال پروگرام میں گیا، وہ مدرسہ اٹھ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ بھئی یہ کیوں اٹھ گیا، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا، حضرت بڑا عجیب و غریب ڈرامہ فلمی انداز کا یہاں دیکھنے کو ملا۔ اکثر جو گھرانے والے لڑکیوں کو چھوڑتے ہیں وہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ان کے تعلقات دوسروں سے ہو جاتے ہیں، وہ لو کرنے لگتے ہیں، وہ بوائے فرینڈ رکھنے لگتے ہیں، خطوط بھیجنے لگتے ہیں، یا ان کا رشتہ ماں باپ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، وہ اس رشتے کو پسند نہیں کرتے۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ نسلوں کے اندر دین چلے، عورتوں کے اندر دین آئے، یہ بہت کم طبقہ عورتوں کو بھیجتا ہے۔ تو چنانچہ ایک گھرانے والے ایسے ہی ایک لڑکی کو جس کے تعلقات غیر سے ہو چکے تھے کہ گھر کے اندر اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، چلو دین کا دین بھی مل جائے گا اور یہ جو غلط ناپاک رشتہ ہے اس سے بھی اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا برقع ڈال کر جو ہے اس کو روزانہ ملنے آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب پکڑا گیا تو بڑا ہنگامہ ہوا اور گاؤں کے لوگوں نے یہ کہہ کر کہ بھئی مدرسہ ہے یا عشق و معشوقے کا اڈا ہے یا لو گھر ہے، یہ کیا ہے، یہ کہہ کر خون خرابہ ہو گیا۔ اس کے بعد مدرسے کو بند کر دیا گیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، فرمایا گھر کے کھڈے کے اندر نماز پڑھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا اب حرمین شریفین کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو، اپنی محرموں کو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ عمرے کے لیے، حج کے لیے لاتے ہیں، وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حرم شریف اور مسجد نبوی کے مقابلے میں ان عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو یہ سب حالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور بقیہ سوالات انشاءاللہ ہم کل جواب دیں گے۔ یہاں جو سوال و جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، الحمدللہ اس کی مستقل ایک CD بنائی گئی ہے اور اس کا عنوان ہے آپ کا سوال ہمارا جواب۔ اس CD کو ضرور آپ حاصل کرتے ہوئے جائے، انشاءاللہ کئی مسائل کا سے آپ کو واقفیت ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔